اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہار اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں سبق نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بچوں نے پڑھا، ان کے بلند کردار کے بارے میں جانا، ان کے قبول اسلام کے بارے میں جانا، ان کی بہادری کے بارے میں جانا، دلیری کے بارے میں جانا، عدل کے بارے میں جانا۔ تو ان سب حالات و واقعات کو آپ نے اب یاد بھی رکھنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مشق، تاکہ ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد بھی کر سکیں اور سمجھ بھی سکیں۔ شروع کرتے ہیں، درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہوں کو پر کر سکیں۔ پہلا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ کہ خالی جگہ پر آئے گا اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ڈیش کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لیا، دعا کو۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ سے مسلمان ڈیش میں اعلانیہ نماز ادا کرنے لگے، خانہ کعبہ میں۔ نمبر 4، شہادت کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ڈیش سال تھی، 63 سال تھی۔ نمبر 5، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت ڈیش تھی، سادہ تھی۔ اب آتے ہیں نمبر 2 کی طرف، سوال نمبر 2 جس میں درست جواب پر ہم دائرہ لگائیں گے۔ تو پہلا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ نمبر 3، حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا فاروق۔ نمبر 5، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی 1 محرم الحرام کو۔ اب نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، جس میں ہم نے سوالات کے مختصر جوابات لکھنے ہیں۔ پہلا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ کیا تھا؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 88 پر دوسرے پیراگراف کی آخری لائن میں ملے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور تجارت میں بہت زیادہ ترقی کی۔ نمبر 2 سوال ہے، فاروق کا مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 89 اور 90 پر موجود ہے۔ آخری بالکل لفظ دیکھیے گا کہ فاروق کا مطلب لقب عطا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کے معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ تو فاروق کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان کیسے نماز ادا کرتے تھے؟ سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 89 پر فاروق کا لقب میں ملے گا۔ پہلی لائن ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت مسلمانوں نے کن 2 بڑی سلطنتوں کو فتح کیا؟ تو صفحہ نمبر 90 پر مزید معلومات میں دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مسلمانوں نے روم اور ایران کی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا۔ یہ 2 بہت بڑی سلطنتیں تھیں اس وقت کی۔ نمبر 5، مسلم ملک میں انصاف کی فراہمی اور امن و امان قائم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے محکمے قائم کیے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 90 پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ کی آخری 2 لائن میں ملے گا کہ برائی کا خاتمہ کرنے، امن کے قیام کے لیے، ملک میں انصاف کی فراہمی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا محکمہ یعنی کہ پولیس کا شعبہ قائم کیا، اور بروقت انصاف فراہم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ لکھیں۔ ہم نے صفحہ نمبر 88 اور 89 پر قبول اسلام کا پورا واقعہ پڑھا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے جو ہے وہ قبول اسلام کا جو واقعہ ہے وہ آپ نے صفحہ نمبر 89 سے لکھنا ہے کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، اور راستے میں ان کو پتہ لگا کہ ان کی سگی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر غصے میں گئے، تو اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور اس کے بعد جو پورا واقعہ ہے وہ آپ اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ صفحہ نمبر 90 پر سیرت و کردار کی ہیڈنگ کے ساتھ اس کا پورا جواب موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ فیض حاصل کیا۔ یہاں سے لے کر اس کا مکمل جواب ہے
کہ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے نمایاں صفات کو اپنا کر ہم دنیاوی زندگی میں ترقی اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اب آتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب کس نے اور کس وجہ سے دیا؟ یہ آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، آپ بڑے آرام سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تحقیق ہے کہ حضرت اپنے استاد محترم کی مدد سے دنیا کے نقشے پر ان علاقوں کی نشاندہی کریں جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا۔ سرگرمیاں برائے طلبہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی اور صفات کے بارے میں اپنے ہم جماعت طلبہ کے درمیان ذہنی آزمائش کا مقابلہ منعقد کریں۔ طلبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کسی ایک خوبی کو چارٹ کی صورت میں بنائیں۔ رہنمائی اساتذہ ہے کہ طلبہ کو بتائیں کہ خلفائے راشدین سے مراد کون سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ طلبہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی بطور حکمران کے اہم پہلوؤں سے روشناس کروائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جو فتوحات ہوئیں ان کے اہم واقعات طلبہ کو سنائیں۔ آپ نے اس مشق کو حل کیا، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانا، ان کے قبول اسلام کے بارے میں جانا، آپ نے جانا کہ ان کے زیر قیادت کن دو بڑی سلطنتوں کو مسلمانوں نے فتح کیا اور ان کی حکومت کتنی دور تک پہنچی۔ ان ساری باتوں کو یاد رکھیے گا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیے گا۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔